بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے اتوار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ اس سے پچھلا ہمارا درس جو تھا وہ سورہ اعراف کی آیت 7/10 وہ ہم نے تقریباً ختم کر دی تھی، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے میں اس کو دوبارہ سے آخری جو خیالات ہیں قرآنی وہ میں آپ کے سامنے دہرائے دیتا ہوں 7/10 کے، کہ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی 10 آیت میں پوری نوع انسانی کے لیے بلا کرایہ حق رہائش اور حق معاش کے اعلان کے بعد جو فرمایا ہے قلیلا ما تشکرون، اس کا معنی سیاق کلام کے مطابق بھی، اور جو چیز مشاہدتاً مزدور طبقے کے حق ربوبیت میں حارج ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ محنت کشوں کی محنت کا بدلہ محنت کرانے والوں کی طرف سے بہت کم دیا جاتا ہے۔ یہ ہے معنی قلیلا ما تشکرون۔ بس اسی کا معنی قرآنی لغت سیاق کلام اور مشاہدات عالم کے مطابق یہی صحیح ہے کہ بہت تھوڑا ہے جو تم محنت کشوں کی محنت کا بدلہ دیتے ہو۔ محنت کش کی محنت کا کم بدلہ دینا ہی وہ مرکزی خرابی ہے جس کے ذریعے ایک طبقہ کو غریب اور مفلوق الحال رکھ کر معاشرہ میں معاشی ناہمواری پیدا کی جاتی ہے، اور غربت ہی وہ ماں ہے جس کے بطن سے چوری چکاری جیب تراشی جیسے جرائم جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، جیل خانے آباد ہوتے ہیں، طبقاتی نظام کی بنیادیں مستحکم ہوتی ہیں۔ سامعین کرام، آج کا جو درس ہے اس میں ہم جو بیان کریں گے وہ ہے طبقاتی نظام فرعونی نظام ہے۔ الہی وہ نظام ہے جس میں پوری نوع انسانی کے ایک ایک فرد کے حق رہائش، حق ضروریات زندگی قانوناً میسر ہوتا ہے، جس کی وضاحت 7/10 میں، 2/36 میں، 7/24 میں اوپر ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے برعکس غریب اور امیر کا طبقاتی نظام فرعونی صفات افراد کا قائم کرتا ہے، جس میں ان افراد کو جو سامان معاش پیدا کرنے میں خون پسینہ ایک کرتے ہیں، محنت کا پورا بدلہ، پوری اجرت نہیں دی جاتی۔ سورہ قصص کی ابتدائی آیات کریمات میں اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ نظام ملوکیت ہی وہ خطرناک نظام ہے جو اپنے تحفظ کے لیے نوع انسانی کو طبقات میں تقسیم کر کے محنت کش عوام کو ان کے پیدائشی حقوق ربوبیت سے محروم کر دیتا ہے۔ چنانچہ طبقاتی نظام کے علم بردار فرعون کے متعلق ارشاد ہوا ہے، اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِیَعًا لِیَسْتَضْعِفَ طَائِفَةً مِّنْهُمْ إِنَّهُ کَانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ 28/4۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی اختیار کی، اس نے عوام کو ناہمواری معاشی طبقوں میں تقسیم کر کے
ان میں سے ایک طبقے کو معاشی لحاظ سے کمزور کر دیا۔ بے شک وہ فسادیوں میں سے تھا۔ یہ فرعونی معاشرہ کے بنی اسرائیل تھے جنہیں ان کے حقوق ربوبیت سے محروم کر دیا گیا تھا، اور انہیں کمزور کرنے کا عمل فرعون کا تھا، اللہ تعالیٰ کا نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں بھوک نانگل نہیں لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر فرد بشر کے لیے حقوق رہائش اور حق کے ضروریات زندگی مساوی متعین فرمایا ہے، جس کا نفاذ سربراہ مملکت کے قبضہ اختیار میں ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان کو اقتدار مملکت عطا کرنے کے بعد ارشاد ہوا تھا، ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب 38/39۔ یہ اقتدار حکومت ہماری عطا بے حساب ہے، اب یہ آپ کا اختیار ہے کہ متوازن نظام قائم کر کے نوع انسانی پر احسان کریں، اور یا اللہ کی نعمتوں کو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے عملہ کے لیے روک لیں۔ سلسلہ درس کی آیت نمبر 7/10 میں پوری نوع انسانی کے مساوی حقوق ربوبیت کے اعلان کے بعد اگلی آیت مجیدہ میں سورہ البقرہ کی طرح نوع انسانی کی اولین پیدائش کا ذکر لایا گیا ہے، جو نظام ملوکیت کی ناہمواریوں اور خرابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے آیت نمبر 7/11 سے لے کر سلسلہ آیت نمبر 25 تک کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ہم تلاوت کرتے ہیں 7/11 کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ اس کا مفہوم: اور اے نوع انسانی، بے شک ہم نے تم بہت سوں کو زمین میں سے پیدا کیا، پھر ہم تمہیں ارتقائی منازل سے گزار کر کامل صورت میں لے آئے، پھر ہم نے اپنی سب کی سب کائناتی قوتوں کو بزبان حال حکم دیا گیا کہ تم سب کی سب نوع آدم کی فرما بردار ہو جاؤ۔ سب کائناتی قوتیں اس کی فرما بردار ہو گئیں، لیکن اس کی اپنی داخلی نافرمان قوت نفس امارہ اس کا فرما بردار نہ ہوا۔ سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے عربی متن میں جو میں نے ابھی آپ کی تلاوت کی ہے، اس میں چند پوائنٹ ہیں جو قابل وضاحت ہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ تقریباً 4 ہیں۔ پہلا پوائنٹ اس میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقناکم، اس میں ضمیر کم چونکہ بصیغہ جمع آئی ہے، اس لیے اس کا معنی ہے ہم نے تم بہت سوں کو پیدا کیا۔ دوسرا پوائنٹ اس میں ہے نوع آدم کے متعلق ذیل کی متعدد آیات کریمات میں بتکرار اعلان کیا گیا ہے کہ اسے پہلی مرتبہ زمین سے پیدا کیا گیا تھا۔ وہ یہ ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا 11/61 11/61۔ اس اللہ نے تمہیں زمین میں سے پیدا کیا اور اسی میں آباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ تخلیق آدم کے متعلق اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری 20/55۔ ہم نے تمہیں اے نوع انسانی ابتدا میں زمین میں سے پیدا کیا تھا، اور ہم تمہیں اسی میں لوٹا دیتے ہیں، اور قیامت کو تمہیں اسی میں سے دوبارہ نکال لیں گے۔ تیسرا پوائنٹ ہوا عالم بکم اذ انشاکم من الارض و اذ انتم
अजिन्नतुन फी बतून उम्महातिकुम 53/33। वो अल्लाह जानता है जब तुमको ज़मीन में से पैदा किया और जब तुम बसूरत जिन्स माओं के पेटों में होते हो। चौथा, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबातन सुम्मा युईदुकुम फीहा व युखरिजुकुम इखराजन 71/17 to 18, 71/17 से 18 तक। और अल्लाह ने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया, ठीक ठीक पैदा करना। इसको हम ये कहेंगे, इंग्लिश में हम कहेंगे तो अल्लाह क्रिएटेड ऑल ऑफ यू आउट ऑफ द अर्थ लाइक वेजिटेशन। फिर वो तुम्हें इसमें लुटा देता है और क़यामत को तुम्हें इसी में से निकाल लेगा, ठीक ठीक निकाल लेना। बस इन तकरारी आयात मजीदा की शहादत के मुताबिक ये अमर नाकाबिल इनकार है कि इंसान को पहली मर्तबा ज़मीन में से पैदा किया गया था। फिर तीसरा पॉइंट यह है कि सुम्मा सव्वरनाकुम का माना किया गया है, फिर हम तुम्हें इर्तकाई मनाज़िल से गुजार कर कामल सूरत में ले आए। इस मफ़हूम के लिए 15/29, 38/72 में ज़ैल के मतबादल अल्फाज आए हैं। फ़ाइज़ा सव्वैतहू, फिर जब मैं नौ आदम को इर्तकाई मनाज़िल से गुजार कर मुकम्मल कर लूँगा। इर्तकाई मनाज़िल के लिहाज से नौ इंसानी के इब्तदाई जरसूमे की पहली मंजिल 96/2 बयान की गई है, वह है खलकल इंसानो मिन अलक। अल्लाह ने इंसान को इब्तदा में जोंक नुमा जरसूमे से पैदा किया और इस इब्तदाई जरसूमे की इर्तकाई मनाज़िल की मौजूदा सूरत सव्वरनाकुम और सव्वैतहू के वाज़ह अल्फाज में बयान कर दी गई है। सामीन कराम, वाज़ह रहे कि आगे चौथा नोट जो है वो आ रहा है कि ज़मीन और आसमान की हर चीज़ नौ इंसानी के ताबे तस्कीर कर दी गई है, यानी उसने कायनात की हर कुव्वत से उसकी मुज़म्मत सिफ़ात के मुताबिक काम लेना है। इस काम लेने की वो इंसानी सिफ्त जो इसमें पैदा की गई है या पैदा कर दी गई है, उसकी वजाहत इर्तकाई मनाज़िल के ज़िमन में फ़ाइज़ा सव्वैतहू के बाद फना फ़ख्तो फ़ीहे मिन रूही के अल्फाज में की गई है कि फिर जब मैं इंसान नौ आदम को मुकम्मल करके उसकी जिबिल्लत में अपनी वो तालीम फूंक दूं जिसके साथ वो मलाइका तुम्हें अपना फर्मा बरदार कर सके। फ़क़ऊ लहू साजिदीन 15/29, 38/72। तो फिर तुम इन नौ इंसानी के फर्मा बरदार हो जाना। वाज़ह रहे कि रूह यहाँ बमानी तालीम के आया है। 16/2, 40/15 में भी ये आया है और इसी ज़िमन में 42/52 में भी हुज़ूर सलामुन अलैहि को मुखातब करके इरशाद हुआ है, व कज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। और रसूल, हमने इसी तरह आपकी तरफ अपनी तालीम कुरान करीम वही फरमाई। चौथा पॉइंट, मलाइका, ये मलक है, जमा है मलक की। इसका 6 हरफी मादा है मीम लाम काफ मलक, जिसका बुनियादी माना है किसी चीज़ में किसी ख़ास चीज़ का मलका होना और वो चीज़ अपने मखसूस मलके के ख़िलाफ़ हरगज़ अमल ना कर सकती हो। मलाइका की एक सिफ्त बमूजबे 2/34 और 7/11 ये है कि वो सब नौ इंसानी के साजिद यानी फर्मा बरदार हैं, और दूसरी सिफ्त बमूजब 2/33 ये है कि वो अपने अंदर बहुत कुछ छुपाए हुए हैं। ये सब अल्लाह ताला की पैदा करदा कुव्वतें हैं। जैसे कि बिजली अपने अंदर ये तमाम सिफ़ात छुपाए होती है,
جو آج اس سے سجدہ کروا کر نمایاں ہوئی ہے کہ بجلی کے ساتھ ریلیں چلائی جا سکتی ہیں، کاریں چلائی جا سکتی ہیں، بسیں چلائی جا سکتی ہیں، ہوائی جہاز اور راکٹ وغیرہ چل رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہے۔ نو انسانی کو بتا دیا گیا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا منہ 45/13۔ اے نو انسانی، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی پیدا کیا ہے وہ سب کا سب تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہے۔ یہ آیت مجیدہ ملائکہ کے متعلق دی گئی خبر فسجدو کے مترادف ہے۔ جیسے جملہ ملائکہ بطریق تسخیر نو انسانی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ملائکہ پر ایمان لانے کی غرض ان پر زبانی ایمان لانا نہیں، بلکہ بطریق تسخیر ان سے سجدہ کروانا، یعنی اپنے مطیع کرنا، ان سے کام لینا۔ سورہ رعد کی آیت مجیدہ 13/11 سے 13 تک میں برق، سحاب، رعد اور صاعقہ کو ملائکہ کے زمرے میں بیان کر کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ سب کائناتی قوتیں ملائکہ ہیں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقالا ویسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ ویرسل الصواعق۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس کے ضرر کے خوف کی حالت میں اور اسے فائدوں کے طمع کی حالت میں، اور وہ چلاتا ہے بوجھل بادلوں کو اور گرج کو۔ خصوصاً تمام ملائکہ اس کی حمد اور اس کے خوف کے ساتھ اپنا اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں، اور اس زمین پر گرنے والی بجلی بھیجتا ہے۔ پس ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ وہ کائناتی قوتیں ہیں جن کو نو انسانی کے حضور بذریعہ طریقے تسخیر تابع ہونے، یعنی سجدہ ریز ہونے کے حکم اسجدوا لآدم 2/34 کے الفاظ میں دیا گیا ہے۔ 5واں پوائنٹ ہے یسبحو۔ یسبحو کو معنی میں نے کیا ہے کہ وہ فرض منصبی ادا کرتے ہیں۔ ان معنوں کا قرآنی ثبوت یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض 62/1 64/1 ان دونوں میں موجود ہے کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب اپنا اپنا فرض منصبی ادا کر رہے ہیں، سارے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں۔ 5واں پوائنٹ ثم قلنا کا معنی کیا گیا ہے پھر ہم نے کائناتی قوتوں کو بزبان حال فرمایا۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ اور کائناتی قوتوں کا مکالمہ جو سورہ البقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ طٰہٰ، سورہ صاد، یعنی پوری 7 صورتوں میں پھیر پھیر کر بیان کیا گیا ہے، وہ حالی ہے، کالا نہیں، یعنی وہ کالی حالت میں نہیں ہے، وہ حالی ہے، کیونکہ نہ اللہ کا کوئی مادی جسم اور زبان ہے، نہ کائناتی قوتوں کی کوئی زبان ہے جس سے وہ کالا کلام کرتی ہوں۔ 6 یہ ہے لفظ آدم سے مراد بائبل کا بتایا ہوا بابا آدم نہیں بلکہ نو آدم مراد ہے، جیسے کہ آیت مجیدہ زیر بحث 7/11 کے الفاظ لقد خلقناکم سے ثابت ہے کہ ابتدا میں بہت سوں کو پیدا کیا گیا تھا، اور بہت سوں کا متبادل لفظ آیا ہے آدم، جس سے مراد ہے نو آدم، یا لفظ آدم جو ہے وہ اس میں جنس ہے۔ 7واں پوائنٹ جو قابل وضاحت ہے اسجدو کا معنی کیا گیا ہے کہ فرما بردار ہو جاؤ۔ اس کا 6 حرفی مادہ ہے سین، جیم اور دال، سجد، جس کے بنیادی معنی ہے فرما برداری کرنا اور حضور الہی میں ماتھا زمین پر رکھ دینا بھی مراد ہے۔ سورہ نحل میں کائنات کی ہر چیز کے متعلق ارشاد ہوا ہے للہ یسجد ما فی السماوات ما فی الارض 16/49۔
اور آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، ٹھوس، مائع، گیس، جمادات، نباتات، حیوانات، سب کے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس کے مطیع و فرما بردار ہیں، اس کے متعینہ قوانین کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے مصروف عمل ہیں۔ پس جس طرح کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو ماتھا نہیں ٹیک کر رہی بلکہ اس کی فرما بردار ہے، اس طرح اسجدوا لآدم کا معنی نو آدم کو اب ماتھا ٹیکنا نہیں بلکہ 45/13 کے مطابق اس کے تابع تسخیر ہو کر مطیع و فرما بردار ہو جانا ہے۔ 8واں پوائنٹ ہے، ابلیس کا معنی کیا گیا ہے نفس امارہ۔ اس کے لیے مشاہدہ بھی گواہ ہے اور قرآن کریم بھی مشاہدہ اس طرح گواہ ہے کہ نو انسانی کے سامنے بجلی جیسی مہلک یعنی جان لیوا قوتیں مطیع و فرما بردار ہوتی چلی جا رہی ہیں، مگر انسان کی داخلی قوت نفس امارہ ایک ایسی قوت ہے جو مطیع و محکوم ہونے کی بجائے ہر آن خود اس پر آپ حکمرانی کر رہی ہے، ہر لحظہ اسے برائی کا حکم دیتی ہے، اور قرآن کریم کی شہادت یہ ہے 12 اور 52 میں انا تاکیدیہ کے ساتھ خبر دی گئی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس امارہ برائی کا حکم دینے والا ہے۔ نفس امارہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا قوتوں میں سے ایک قوت ہے، اس کو شیطان بھی کہا گیا ہے، اس لیے اسے بھی زمرہ ملائکہ میں شمار کیا گیا ہے، چونکہ اس کا کام ہر آن برائی کا حکم کرنا ہے۔ 12 اور 52 اس لیے اس کا حکم ماننے سے منع کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے پھر سے سامعین کرام ذہن میں تازہ کر لیجئے گا کہ جب نوع آدم کو پیدا کیا گیا 15/29 38/72 کے مطابق اسے سوا یعنی مکمل کر کے اس کی جبلت میں وہ تعلیم بھی ڈال دی جس سے وہ کائناتی قوتوں کی مضمر صفات کے مطابق ان سے کام لے سکے، ان میں انہیں فرما بردار کر سکے، تو اس وقت تمام کائناتی قوتوں کو بزبان حال حکم دیا اسجدوا لآدم، اب تم سب اس نوع انسانی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ لیکن جیسے کہ آیت مجیدہ زیر بحث ہیں یہ بتایا گیا ہے کہ سب قوتیں فرما بردار ہو گئیں، لیکن نفس امارہ کی آتشی قوت جو ہر آن انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی رہتی ہے، فرما بردار نہ ہوئی، تو سلسلہ درس کی اگلی آیت جو ہے 7/12 میں حالی مکالمہ کے طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب نفس امارہ مطیع و فرمان نہ ہوا تو اس سے بزبان حال کہا گیا۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلی محفل میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔